اس کی بند آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں، مگر ان میں آنکھیں نہیں تھیں، صرف کالا اندھیرا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور ایک ٹوٹی ہوئی سانس جیسی آواز نکلی، چلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ میری ریڑھ کی ہڈی میں جیسے برف اتر گئی۔ میں نے فوراً پیچھے مڑ کر دیکھا، وہی بابا جس کا میں نے ابھی گلا کاٹا تھا وہ زمین پر بے جان پڑا تھا، مگر اس کے ہونٹ ہل رہے تھے، بہت آہستہ، بہت خوفناک انداز میں۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹا، یہ کیسے ممکن تھا؟ تبھی میرے دائیں کان کے بالکل قریب ایک سانس محسوس ہوئی، ٹھنڈی، سڑی ہوئی، اور ایک آواز بہت دھیمی مگر کان چیر دینے والی، ندیم، تم نے دروازہ کھول دیا ہے۔ میں چیخ کر پلٹا، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف قبریں اور ان کے اوپر ہلکی ہلکی دھند جو اب شکلیں بنانے لگی تھی، انسانی شکلیں۔ کوئی ہاتھ بڑھا رہا تھا، کوئی رینگ رہا تھا، کوئی زمین سے آدھا باہر نکلا ہوا تھا۔ اچانک زمین میرے قدموں کے نیچے ہلنے لگی، میں لڑکھڑا کر گرا، اور جیسے ہی میں نے زمین کو ہاتھ لگایا مجھے لگا میں مٹی کو نہیں، کسی کے چہرے کو چھو رہا ہوں۔ چیخ میرے گلے میں ہی اٹک گئی۔ زمین کے اندر سے آواز آئی، ہمیں کیوں جگایا؟ اب کیا کہے، تیز ہو گئے تھے، بہت تیز، ہر طرف ہا ہا ہا۔ دیوی کی آواز پھر گونجی، مگر اس بار اس میں بھی خوف تھا، ندیم یہاں سے بھاگو ورنہ تم بھی ان میں ہی شامل ہو جاؤ گے۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر میرے پاؤں زمین کے اندر دھنس رہے تھے اور کسی نے نیچے سے میرے ٹخنوں کو جیسے پکڑ لیا تھا، مضبوطی کے ساتھ۔ میں پوری طاقت سے چیخا، چھوڑو مجھے، مگر جواب میں صرف ایک آواز آئی، اب تم ہمارے ہو۔ اور پھر قبرستان کی ساری قبریں ایک ساتھ جیسے سانس لینے لگیں۔ زمین میرے نیچے دھڑک رہی تھی، جیسے کوئی بہت بڑا دل مٹی کے اندر زندہ ہو اور اب جاگ اٹھا ہو۔ میری ٹانگیں آہستہ آہستہ مٹی میں دھنس رہی تھیں، وہ سرد بدبودار ہاتھ میرے ٹخنوں سے اوپر چڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے خود کو پوری قوت سے کھینچنے کی کوشش کی، میرے ناخن مٹی میں پیوست ہو گئے تھے، میرے ناخنوں سے خون نکل آیا، مگر وہ گرفت نہ چھوٹی۔ اچانک وہی مردہ بابا جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا تھا ہلنے لگا، اس کی بند آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں، مگر ان میں آنکھیں نہیں تھیں، صرف کالا اندھیرا تھا۔ اس کے ہونٹ ہلے اور ایک ٹوٹی ہوئی سانس جیسی آواز نکلی، چلہ ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ میرا دل جیسے سینے میں رک گیا۔ میں نے کپکپاتی آواز میں خود سے کہا، میں نے تو اسے مار دیا تھا۔ تبھی دیوی کی آواز کہیں دور سے ابھری، جیسے کسی گہرے کنویں کے اندر سے آ رہی ہو، ندیم، تم نے جسم کو مارا ہے، عمل کو نہیں۔ اسی دوران جہاں بابا چلا کرتا تھا زمین پھٹنے لگی، مٹی میں دراڑیں بڑھ گئیں اور ان دراڑوں سے گاڑھا سیاہ دھواں نکلنے لگا۔ وہ دھواں اوپر اٹھا اور ایک خوفناک شکل میں بدلنے لگا، ایک سایہ جو انسان جیسا تھا مگر انسان نہیں۔ اس کے سر پر سینگ تھے اور آنکھوں کی جگہ دو جلتے ہوئے گڑھے۔ اس کی سانس اتنی بھاری تھی کہ ارد گرد کی قبریں کانپنے لگیں۔ میں نے گھبرا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر میرے پاؤں مزید نیچے دھنس گئے۔ اب وہ ہاتھ میرے گھٹنوں تک پہنچ چکے تھے۔ میں چیخا، مگر میری آواز جیسے گلے میں ہی دفن ہو گئی۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھنے لگا، ہر قدم کے ساتھ زمین کے اندر دبی لاشیں حرکت کر رہی تھیں، کوئی رینگ رہا تھا، کوئی ہنس رہا تھا، کوئی میرا نام پکار رہا تھا، ندیم ندیم ندیم۔ آوازیں
میرے دماغ کے اندر گونجنے لگیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لیں مگر وہ آوازیں اور تیز ہو گئیں۔ جب میں نے دوبارہ آنکھیں کھولیں تو وہ سایہ میرے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس نے اپنا لمبا سیاہ ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ وہ ہاتھ دھوئیں جیسا تھا مگر اس میں وزن تھا۔ اس کی ٹھنڈک میرے چہرے تک پہنچ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ میرے سر کو چھونے والا تھا میرے اندر کہیں ایک ہلکی سی روشنی جل اٹھی، بہت مدھم مگر زندہ۔ اسی دوران دیوی کی آواز آخری بار سنائی دی، ندیم یاد کرو تم کون ہو۔ اسی لمحے میرے ذہن میں ایک تیز چمک ہوئی، جیسے کوئی بھولی ہوئی حقیقت جاگ گئی ہو۔ میرا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور جیسے ہی میں نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی وہ سائے کا ہاتھ میرے سر سے صرف 1 انچ دور رک گیا تھا۔ قبرستان کی ساری آوازیں ایک دم خاموش ہو گئیں۔ ایک ایسا سناٹا چھا گیا جو خود چیخ رہا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف جھکا جیسے وہ مجھے پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو، اور اسی لمحے مجھے احساس ہوا کہ جو کچھ میں نے شروع کیا ہے وہ صرف ایک قتل نہیں تھا بلکہ ایک دروازہ کھولنا تھا، اور اب وہ دروازہ بند ہونے والا نہیں تھا، اور میں اس کے بیچ کھڑا تھا، نہ زندوں میں نہ مردوں میں، بلکہ ان دونوں کے درمیان ایک ایسی جگہ پر جہاں سے واپسی شاید ممکن نہ ہو۔ اور وہ ہاتھ اب بھی میرے سر کے اوپر معلق تھا، جیسے اگلے ہی لمحے وہ مجھے مکمل طور پر اپنے اندر سمیٹ لے گا۔ تب میں نے دیکھا دیوی نے بہت دراز قد عورت کا روپ دھار لیا تھا، اور دیوی نے اپنے کندھے پر مجھے لادا اور اڑنا شروع کر دیا۔ پیچھے بہت سی چیخیں، دھاڑوں اور کہکہوں کی آوازیں آ رہی تھیں، اور دیوی مسلسل اڑتی ہوئی مجھے لے کر قبرستان سے دور ہوتی جا رہی تھی۔ آوازیں آہستہ آہستہ مدھم ہوتی جا رہی تھیں مگر میرا دل حلق سے باہر آ رہا تھا۔ اس کہانی میں آگے کیا ہونے والا ہے جاننے کے لیے اگلی قسط کا انتظار کیجیے۔ شکریہ۔